اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے بدلتا نہیں. وہی صورت ہے. ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کرے اور دنیا کو دعوت دے، اپنے عمل میں بھی گواہی دے. آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم، آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خدم و حشم ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھونپڑا اس کا ہے. جیسے پیبند لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں، بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے، اس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے. اس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں لرزہ ہے، لیکن اس کی سادگی کا عالم یہ. آؤ دیکھو، see with your own eyes, come here, see it. یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے، جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں، اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ امت مرحومہ اور کوئی نہیں. لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا؟ جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں، ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو صلیبیوں کے ہاتھوں، کروسیڈرز. کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا کروسیڈز کے اندر. جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروشلم پر، تقریباً 90 برس 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے. اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں. اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عربوں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہہ رہی تھی. اس کے بعد آیا فتنہ تاتار، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. یہ لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں مسلمان. پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا، ایران ختم ہوا، عراق ختم ہوا. 4 عظیم مملکتیں. اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے، مستعصم باللہ. ویسے تو نسلاً تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا، عباسی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے، مستعصم باللہ. لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا. وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی. اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا، پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے، کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا کہ یہود میں دوبارہ انابت اللہ، توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا. ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر غلبہ ہوا، پھر ترکوں کی عظیم حکومتیں قائم ہوئی، ترکان تیموری، ترکان عثمانی، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی. عرب تو معزول ہو گئے تھے، لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ آٹومان امپائر میں قائم ہوئی. اس کے بعد پھر جب وہ ترکوں کے اندر بھی وہی بادشاہت، وہی عیاشیاں، وہی محل بن رہے ہیں، وہی جو ہے توپ کاپی محل جا کر دیکھ لیجئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئی، وہی عللے تللے ہو گئے، وہی ظلم شروع ہو گئے. تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ذلیل کیا. کہیں انگریزوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں ولندیزیوں کے غلام. پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑتے. وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا. باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے، انڈونیشیا غلام ہے، سب کے سب یہ جاوا، سماٹرا، چلتے جائیے سب غلام ہیں. اس کے بعد ایران چاہے براہ راست غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا، کنٹرول انہی کا تھا. عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا. اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں، یہ یا
یا یہ انگریزوں کے زیر اثر تھی، اور یا یہ کہ فرانسیسیوں کے زیر اثر تھی. شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا اسپین کا تھا، اور یا یہ کہ اطالویوں کا تھا لیبیا. یہ حال ہمارا ہوا. یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ